اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ فرمایا کہ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، رسول کی جمع ہے رسل، یعنی واحد ہے رسول اور جمع ہے رسل۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، یعنی رسولوں کے اندر بھی درجات ہیں، رسول ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن بعض فضائل میں کچھ دوسروں سے آگے ہیں، تو جزوی فضیلتیں ہیں، بعض کو کسی شعبے میں فضیلت دی، بعض کو کسی اعتبار سے فضیلت دی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، یعنی ان میں ایسے بھی ہیں، ایسے بھی رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اسی طرح فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی کھلی ہوئی نشانیاں دیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ان کو ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی، ان کو مدد فراہم کی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت لازمی ابن مریم کہتے ہیں، تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد ہو جائے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو یہ لوگ جو ہیں آپس کے اندر اختلاف نہ کرتے، لڑائی جھگڑا نہ کرتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی رسولوں کے ماننے والے جو ہیں، رسولوں کی کھلی نشانیوں کے بعد بھی آپس میں اس اختلاف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ جھگڑا نہ کرتے، یہ اختلاف نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے اسی طرح وہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی یہ حکمت نہیں تھی، اگر اللہ چاہتا تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ آپس میں اختلاف کر سکتا، لیکن فرمایا کہ اللہ کی حکمت نہیں تھی، چونکہ اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور اسی آزادی پہ اللہ نے ان کی آزمائش رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان قبول کریں، اپنی مرضی سے کفر قبول کریں، جو بھی وہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے رسول بھیجے، ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے ان کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ کفر کیے۔ اس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ کے رسول، کہ آپ اس میں پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی ایسے ہوتے آیا ہے کہ لوگوں نے کھلی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ انکار کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، کہ ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع، جس کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور اس دن جو ہے منکر جو ہیں وہی اصل میں
وہی اصل میں نقصان کے اندر ہوں گے، وہی اصل میں ظالم ہیں، جب ظالم ہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، خود سے قائم ہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ اگر اس کی توجہ اور اس کا حکم ہٹ جائے تو کوئی چیز بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی یہ جسارت ہے، کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، مگر اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ تو ممکن ہوگا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے اللہ کے حضور جو ہے وہ شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا وہ ذات ہے جو سامنے کا علم بھی رکھتی ہے، پیچھے کا علم بھی رکھتی ہے، یعنی ماضی کا علم بھی رکھتی ہے اور مستقبل کا علم بھی رکھتی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور انسان جو ہیں یعنی رسولوں سمیت سارے کے سارے انسان اس کے علم میں سے کوئی چیز بھی نہیں پا سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے، یعنی جتنا وہ چاہے جب چاہے تو وہ علم جو عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان جو ہے لوگ اپنی مرضی سے اس کے علم میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی یعنی اس کی اتھارٹی، اس کی حکومت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، وسیع ہے، کوئی بھی اس کی حکومت سے، اس کی اتھارٹی سے باہر نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت جو ہے اس کو تھکاتی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے جو بلند مرتبہ ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قرآن مجید کی سب سے محترم اور سب سے مقدس اور سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ ویسے ہی جیسا وہ خود بیان کرے، ہمارے پاس تو اس کے جاننے کا ذریعہ وہی ہے جو اللہ خود بیان کرے، تو اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسا اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید میں یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی ان صفات کو بیان فرمایا جن صفات کے حوالے سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنی صفات کے حوالے سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ توحید یہ ہے کہ انسان نہ اللہ کی ذات میں اور نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، یعنی اللہ جس طرح سنتا ہے کوئی اس طرح نہیں سن سکتا، اللہ جس طرح دیکھتا ہے کوئی اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ساری کم و بیش جو اللہ کی بڑی صفات ہیں آیت الکرسی کے اندر آ گئی ہیں۔ آخری جو فرمایا کہ ولا یعودہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ یہ اصل میں بائبل کے اندر جو تحریف ہوئی تھی تو اس کا جواب ہے۔ وہاں بھی یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے، بائبل کے اندر یہ بیان آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، لیکن 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، اللہ تھک گیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ ان انسانی صفات سے بہت بلند و بالا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ انسان جو ہے نیند اور اونگ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے اللہ کو سمجھنا، کیونکہ نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی مثیل ہے کائنات میں، اللہ کی نہ کوئی مثال ہے نہ مثیل ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ان کو تو آرام کی ضرورت بھی ہے، ان کو نیند بھی آتی ہے، ان کو اونگ بھی آتی ہے، لیکن اللہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ انسان جو ہے بڑا محدود علم رکھتے ہیں، اللہ لامحدود علم رکھتے ہیں۔ انسان جو ہے صرف اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ماضی مستقبل سب کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی صفات، اس لیے آیت الکرسی کا بار بار پڑھنا اور سمجھنا جو ہے یہ بہت ہی مبارک ہے، اور اس کی بہت ساری فضائل جو ہیں حدیث کے اندر آئے ہیں، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔